ابو بکر آل بیت کی نمازوں کا امام بھی ہے. مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ ابو بکر زبردستی مصلی پہ نہیں چڑھا، خود رسول اللہ کے سامنے ابو بکر مصلی پہ کھڑا تھا. فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس جمع وان ابا بکر صلی بالناس بعد ذلك یومین ثم مات. یہ بات غلط ہے کہ ابو بکر نے ایک ہی نماز پڑھائی، بلکہ پکی ٹھپکی اور زوی بڑی بات یہی ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق نے پھر 2 دن نمازیں پڑھائی. اب ہم پوچھتے ہیں کہ رسول کے مصلی پہ ابو بکر زبردستی آ گئے تھے؟ رسول کے مصلی پہ ابو بکر صدیق جب کھڑے تھے تو بتاؤ ان نمازوں کے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک غیر حاضر رہتے تھے؟ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مولا علی کے امام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چونکہ انہوں نے نماز پڑھا دی ہے لہٰذا وہ مولا علی کے امام ہیں. یہ ہے وہ تو جو صحابہ یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یزید کو پھر صحابیوں کا امام کہوں میں؟ جن کی بیعت زبردستی حضرت معاویہ نے نہیں ہے. سر فہرست عبداللہ بن عمر ہے. یزید کو کہوں امام عبداللہ بن عمر؟ مانیں گے؟ اور مولا علی نے کوئی نماز نہیں پڑھی. احتجاج تبرسی کی سند ہی نہیں ہے، مردود روایت ہے. انہوں نے پھر جب بیچارے کے پاس کچھ نہ بچا تو جھوٹ بولنے پہ آ گئے. کتاب سلیم بن قیس الہلالی سے سلام اللہ تعالی علیہ انہوں نے خیانت کر کے ایک بات کرنے کی کوشش کی، اور سامعین گرامی قدر وہی بات انہوں نے احتجاج تبرسی سے بھی پیش کی ہے، دونوں ہی کتابوں میں. چلیں سامعین گرامی قدر احتجاج تبرسی میں کچھ ایک اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن کتاب سلیم میں قطعی نہیں ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نعوذ باللہ نماز پڑھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر احتجاج تبرسی میں آ بھی گیا ہے تو الحمدللہ پھر اس روایت کا جواب لے لیں. قریشی صاحب، یہ میرے پاس مرحوم اظہر علی شرازی صاحب کی کتاب موجود ہے البیان. محقق حوزہ علمیہ قم نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 پر جب ان سے سوال ہوا کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کی ابتدا نہیں کی، ہرگز مولا علی نے نہیں کی. ٹھیک ہے جی، چونکہ پیش نمازی کی عدالت شرط ہوتی ہے، حاذا اول وثانیًا فرداً کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانے کو ابتدا نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے کہ اس نے نیت فرادی کی ہو. وثالثاً اگر اہل سنت احتجاج تبرسی کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش کریں تو یہ روایت ان کے ضرر میں تمام ہوتی ہے، چونکہ اس روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی کو صلوات اللہ علیہ نماز میں شہید کر دینا. اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سے تو سقیفائی حاکم کا پول کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے مزید اگر یہ روایت صحیح نہیں تو اس کو اہل سنت کس طرح دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اس کا بھی جواب آ گیا جی. یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے. سامعین گرامی قدر، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ احتجاج تبرسی کی وہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اول تو اس کی سند ہی نہیں ہے. چلیں بفرض محال سند نہ بھی ہر جگہ سند یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو آگے یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو مولا علی کے قتل پر آمادہ کر دیا تھا. تو کیا آپ مانیں گے کہ ابو بکر نماز میں مولا علی کو قتل کروانا چاہتے تھے؟ قریشی صاحب، میٹھا میٹھا اب اب کوڑا کوڑا تھو تھو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور سامعین گرامی قدر، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اس کتاب میں قصص العلماء میں پورا مناظرہ موجود ہے باقاعدہ اس پر، اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مناظرے کو فتح کیا تھا، اس میں جیت حاصل کی تھی. پورا مناظرہ ہے ان کا اس بات پہ، اور انہوں نے اس پہ الحمدللہ فتح یاب ہوئے تھے وہ کہ کوئی نماز نہیں پڑھی مولا علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے. یہ وقری شڑول لے کے آ گئے ہیں کہ مولا علی نے جی حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر سامعین گرامی قدر، اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مولا علی کے امام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چونکہ انہوں نے نماز پڑھا دی ہے لہٰذا وہ مولا علی کے امام ہیں. یہ ہے وہ تو جو صحابہ یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یزید کو پھر صحابیوں کا امام کہوں میں؟ جن کی بیعت زبردستی حضرت معاویہ نے نہیں ہے. سر فہرست عبداللہ بن عمر ہے. یزید کو کہوں امام عبداللہ بن عمر؟ مانیں گے؟ اور مولا علی نے کوئی نماز نہیں پڑھی. احتجاج تبرسی کی سند ہی نہیں ہے، مردود روایت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، بفرض محال اگر صحیح ہوتی بھی، خالد بن ولید نے پھر قتل کا ارادہ کیا تھا مولا علی کا اسی دوران نماز میں بقول حضرت ابو بکر ان کے حکم سے.